مسجد میں لا کر قرآن پاک کے اندر بم رکھا، قرآن پاک کو یہاں سے اس کے صفحات کاٹ کاٹ کر کے اتنا سا اس میں یہ کہ اتنی جگہ بنا دی، اور اس میں اللہ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے اس میں بم رکھا، اور بم رکھ کر کے پھر اس کو محراب کے پاس رکھا اور رکھ کر کے پھر وہ نکل گیا۔ میرے سینے پہ بھی زخم ہے، میں جمعہ نماز کے بعد یہاں بیٹھ کر کے لوگوں سے ایک ایک بندے سے میں ملتا تھا، ایک ایک بندے سے ملتا تھا۔ مجھے علماء نے کہا کہ اللہ واسطے اس طرح ملنا چھوڑ دو۔ افغانستان سے مجھے پیغام آ گیا کہ کچھ عبرت تو حاصل کرو، ماریں گے تو یہی تبلیغی ماریں گے، یہی مولوی ماریں گے آپ کو۔ مسجد کے باہر ڈبہ لگا ہوا چندہ برائے مسجد، چندہ برائے مسجد، یہ کسی زمانے میں چندہ برائے مسجد ہوتا تھا، لیکن آج کل مسجد برائے چندہ۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا چندہ برائے مسجد، اور آج کل مسجد برائے چندہ۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا چندہ برائے مدرسہ، اب ہو گیا مدرسہ برائے چندہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان بننے سے پہلے مسجدیں زیر تعمیر، اب تک بھی وہ زیر تعمیر ہے۔ وہ مولوی بوڑھا ہو کر کے مر گیا، اس کا بیٹا بوڑھا ہو کر کے مر گیا، اس کا پوتا اب تک چل رہا ہے چندہ برائے مسجد۔ مدرسے 150 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے۔ مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ باہر ملکوں میں ماشاءاللہ خوب گھومتا پھرتا ہے، خود جو محتمم صاحب ہے، پرنسپل صاحب ہے، تو پرنسپل صاحب کا حال یہ ہے، کبھی یورپ کا علاقہ ہے، کبھی کہاں کا، کبھی کہاں کا، کبھی کہاں کا۔ بس مولوی صاحب تو خود ہے ہی نہیں ہے، وہ تو خوب گھومتا پھرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ چندہ برائے مدرسہ اور چندہ برائے مسجد۔ میں عرض کر رہا ہوں چندہ برائے مسجد نہیں ہے، مسجد برائے چندہ۔ مسجد بنائی ہے چندے کے لیے، لیکن اللہ کہتا ہے آپ کو مسجد میں پوچھے بغیر اجازت ہے، مسجد میں آپ جا سکتے ہیں، خانقاہ میں جا سکتے ہیں، اور مدرسے میں آپ جا سکتے ہیں۔ مدرسے کسی کی ملکیت نہیں، خانقاہ پیر صاحب کی ملکیت نہیں، اور اللہ کا والا مسجد کسی کی ملکیت نہیں، یہ وقف کی چیزیں اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن واللہ یعلم ما تبدون، تم اپنے بزرگی ظاہر کرتے ہو، خدا اس کو بھی جانتا ہے، وما تکتمون، اور جو چوری کے لیے جو تم مسجد میں جاتے ہو اس کو بھی خدا جانتا ہے۔ مسجد میں جا کر کے مسجد کی گھڑی چوری کر لی، مسجد میں جا کر کے مسجد کی دریاں چوری کری، مسجد کے جا کر کے مسجد کے قالین جا کر کے چوری کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ باور کریں یا نہ کریں، باتھ روموں میں جا کر کے پلاس ہے ان کے پاس، کیا ہے، وہ نل کے توڑ توڑ کر کے، نل کے کھول کر کے جیب میں ظالم کا برجہ ڈال کر کے نکلتا ہے۔ وہ پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی مولوی ہے پکڑا جاتا ہے، کبھی صوفی ہے، کبھی کوئی چرسی ہے، کبھی پتہ نہیں کیا ہے، کبھی کیا ہے۔ ایسے ایسے طالب بھی ہوتے پکڑے گئے، اس کے پاس 2 کلو 3 کلو چرس۔ تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، اس کے بیگ کے اندر بھی چرس اور ہیروئن۔ تبلیغی جماعت میں، مدرسے میں بھی یہی حال ہے، اور تبلیغی جماعت میں بھی یہی حال ہے۔ میں ابھی برطانیہ میں ایک جیل میں ہمیں لے گئے، اس جیل میں 1200، جیل کا جو گورنر تھا وہ ہمارے دوست ہیں، ہمیں لے گئے۔ اس میں 1200 بندے، 1300 بندے قید میں تھے، جیل میں تھے، 1213 باقی مختلف ممالک کی پوری دنیا کے، لیکن یہ کہ اس میں سے 300 مسلمان تھے، 300 میں سے مبارک کو 250 صرف پاکستانی تھے۔ 300 مسلمان اس میں، اور 300 میں سے میں نے عرض کیا کہ مبارک ہو کہ 250 وہ پاکستانی۔ اور ایک ایئرپورٹ پہ ہمیں روکا انہوں نے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، وہاں کے مقامی لوگ، تاجر لوگ، بڑے لوگ، انہوں نے روک لیا ہمیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ہمارے پاسپورٹ ادھر لے جا رہے، ادھر لے جا رہے، ادھر لے جا رہے۔ ارے بابا کیا ہو گیا بابا، ہم نے کون سا گناہ کیا، یہ تو ہے یار، یہ پگڑی ہے۔ تو آخر کار انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے لیے معاف کر لینا، معاف کر لینا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ سے کل جو ہے نا، ہم نے 8 پاکستانی جعلی ویزا میں پکڑا ہے۔ ظالم زندہ باد۔ یہ ہمارے ایئرپورٹوں سے گئے کس طرح، یہ ہمارے ایئرپورٹوں سے گئے کس طرح، جہازوں میں۔ یہ کوئی معمولی ہاتھ ان کو داخل نہیں کرتا، جہاز میں نہیں بٹھاتا، بڑی طاقتیں ان کو بٹھاتی ہے، وہ بڑی طاقتیں ان کو بٹھاتی ہیں۔ نہ ہماری کوئی مصنوع تیار کردہ کوئی چیز ہماری بکتی ہے باہر کے، اور عربوں میں مشہور ہے پاکستانی حرامی کبیر، عربوں میں تو مشہور ہے الپاکستانی حرامی کبیر، پرلے درجے کا حرامی ہے پاکستانی۔ تو ان کا تو قصور ہوگا، لیکن قصور ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور نہیں ہے کہ ہم نے کون سی کوتاہی کی ہے۔ اس لیے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، ایسے گھروں میں کہ غیر مسکونۃ، رہائشی نہیں ہے، اور وہ رفاع عام والے، رفاع عام کے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہ ہیں، ان میں داخل ہو سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم ما تبدون، خدا جانتا ہے جو آپ ظاہر کرتے، وما تکتمون، جو کچھ چھپاتے۔ آپ چوری کے لیے جا رہے ہیں یا یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس کو خدا بھی جانتا ہے، اللہ بھی اس کو جانتا ہے۔ مسجد میں لا کر قرآن پاک کے اندر بم رکھا، قرآن پاک کو یہاں سے اس کے صفحات کاٹ کاٹ کر کے اتنا سا اس میں یہ ہے کہ اتنی جگہ بنا دی، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں بم رکھا، اور بم رکھ کر کے پھر اس کو محراب کے پاس رکھا، اور رکھ کر کے پھر وہ نکل گیا۔ نماز پڑھ کر کے مولوی صاحب کے سامنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بٹن دبایا، ڈز، قرآن بھی اڑ گیا، مولوی بھی اڑ گیا بخدا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں جمعہ نماز کے بعد دور دراز سے لوگ آتے ہیں، میرے سینے پہ بھی زخم ہے، میں جمعہ نماز کے بعد یہاں بیٹھ کر کے لوگوں سے ایک ایک بندے سے میں ملتا تھا،
ایک ایک بندے سے ملتا تھا. مجھے علماء نے کہا کہ اللہ واسطے اس طرح ملنا چھوڑ دو. ایک مولوی صاحب اس کے آگے میں مسجد میں, اس کی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی, طلبہ اس کے لیے مرتے تھے, طلبہ اس کے لیے مرتے تھے. وہ طلبہ آتے تھے, اتنے طلبہ, میں نے خود اس کی مسجد میں, وہاں میں نے مشکات کا درس بھی دیا. پشاور میں ہوتا تھا, پھر افغانستان چلا گیا. ایک آدمی لنگڑا آیا, پلاسٹک کا پاؤں ہے اس کا, میں مجاہد ہوں اور جہاد میں میرا پاؤں کٹ گیا ہے, میرا کوئی نہیں ہے, میرا آپ ہے حضرت, میرا آپ ہے حضرت. اس طرح کرتے کرتے مولوی سے سینہ ملایا, بٹن دبایا, ڈز خود بھی اڑ گیا, مولوی صاحب کو بھی اڑا دیا. افغانستان سے مجھے پیغام آ گیا کہ کچھ عبرت تو حاصل کرو, ماریں گے تو یہی تبلیغی ماریں گے, یہی مولوی ماریں گے آپ کو, شکل میں شکل مولوی کی ہوگی. اتنے علماء مارے گئے, خدا ترسی ختم ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ مسجد میں تو اجازت نہیں ہے, ہر بندہ جا سکتا ہے, مدرسے میں ہر بندہ جا سکتا ہے, لیکن واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, جو ظاہر کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتے ہو, وما تکتمون جو چھپاتے ہو. اور کوئی تو چھوڑو, اب تو ہو گیا. وہ جو پتلون ہے جو چپکا ہوا ہے نا, میں عرض کر رہا ہوں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. عورت اپنی سینہ کسی کو دکھائے, مرد اپنا پچھلا حصہ, اور پتلوں میں سارا کا سارا تمام محفوظ قیمتی چیزیں محفوظ ہیں, ٹیٹ کر کے رکھا ہوا, پتہ چلتا کہ کتنی پراپرٹی ہے, 1.5 من کے ہے یا 2 من کا ہے, کتنا, یہ سارا کا سارا اس کو اللہ. اب تو کمال ہو گیا, فیشن, گھٹنے سے پتلوں کو پھاڑ دیتے, نیچے سے کچھ پھٹا ہوا ہوتا ہے, اور یہ کہ پھر ساتھ وہاں سے بھی پھٹا ہوا. پاکستان زندہ باد, بولو ظالموں پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, واہ مسلمان واہ. اب تو وہ پتلوں کو بھی پھاڑ دیتے ہیں, یہ ترقی یافتہ. اور یہ کمال ہے کہ بالکل پرانا پتلوں جو بازار سے ملتے ہیں, پھٹا ہوا, انگریز نے استعمال کیا, وہ مل جائے. ابھی نئے پتلوں بھی نہیں پہنتے, پرانے پہنتے. وہ یہ بہت بڑا زبردست ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں, چہروں کو, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, اپنی چادروں کو, اپنے عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے, عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے. اب تو کیا ہے, آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے, اب تو عورتیں تقریر کرتی ہے, بڑی بڑی داڑھیوں والے مشائخ اعظام, مشائخ علماء, مشائخ کانفرنس, مشائخ کانفرنس, اتنی بڑی داڑھی ہے, دیکھ رہے ہیں, مشائخ دیکھ رہے ہیں. یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت عبادت پر, انہی کی اتقاء پر, ان کے تقوی پر ناز کرتی ہے مسلمانی. یہ تقوی ہے تو پھر لعنت ہو اس پہ. مشائخ کانفرنس ہے. آسمان تو بھی دیکھ, میرے یہ ہے کہ میری سفید, یا میرے یہ ہے کہ مہندی والی داڑھی کو بھی دیکھ. اے آسمان تو میری مہندی والی داڑھی کو بھی دیکھ, اور میرے جیسے بغیرت کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا. آسمان, اے آسمان, تجھے تو لاکھوں سال گزر گئے, دیکھ لے میں کس عقیدت سے, اس عقیدت سے تو قرآن کو بھی نہیں سنتا, قرآن کو بھی نہیں دیکھتا, جس طرح ان عورتوں کے خواتین کی تقریر کو سنتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ کے سامنے ہے, کل پرسوں کی باتیں ہیں, ترسوں کی باتیں ہیں. مشائخ کانفرنس, اور اس میں بیان جبریل علیہ السلام کا بھی نہیں ہوتا, میکائیل علیہ السلام کا بھی بیان نہیں ہوتا, اور حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے رضوان علیہ السلام کا بھی بیان نہیں ہوتا. اس میں بیان ہوا سرخی پاؤڈر جو پاکستان کو بناتی ہے, اور ان کو بھی بڈھے مولوی بھی دیکھ رہے.